आज व्यू 360 में भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में सयाह तो वापस आ गए, मगर कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं। आउटसाइड वेरिएंट लेके कोई टूरिस्ट आएगा एंड ही मे कम इन एंड स्प्रेड द डिजीज। तालिबान की सिफारती सरगर्मियों से दोहा एक बार फिर तवज्जो का मरकज। दोहा में पाकिस्तान के सफीर से हमारी बातचीत। तालिबान लीडर मुल्ला बरादर एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, तो कतर ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और फ्लाइट 93 की कहानी, वो जहाज जो 11 सितंबर 2001 को तबाह तो हुआ, मगर हाईजैकर्स अपना मकसद पाने में कामयाब ना हो सके। हम पूरी दुनिया के बच्चों को ये बताते हैं कि फ्लाइट 93 की इस यादगार पर क्या हुआ था। व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। कोविड-19 की वबा सुर्खियों में कभी ज़्यादा और कभी कम नज़र आती है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों से गई नहीं बल्कि उसके बहुत से पहलुओं को अब भी मुतासर कर रही है। आज सबसे पहले इसी को मौजू बनाएंगे। भारत में कोविड की वबा शदीद तबाही मचाने के बाद अब बड़ी हद तक काबू में है, लेकिन यौमिया 40,000 के करीब केसेस अब भी सामने आ रहे हैं। हम आपको ले जा रहे हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहाँ सयाहत का शोबा पहले सियासी हालात और फिर कोविड की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ। श्रीनगर से ज़ुबैर डार बता रहे हैं कि जुलाई में जो सयाहों की आमद शुरू हुई, उससे सयाहत से वाबस्ता कारोबार करने वालों की मुश्किलात कुछ कम तो हो रही हैं, मगर माहिरीन सेहत को खदशा है कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह अपने साथ फिर से कोविड भी ला सकते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की डल झील, जिसे कश्मीर की सयाहत का नगीना कहा जाता है, इसकी रौनकें 2 साल के बाद बहाल हो रही हैं, क्योंकि सयाहों की आमद फिर से शुरू हो गई है। 2 साल से तो सभी कोरोना वाले मैटर के कारण और कुछ यहाँ डिस्टर्बेंस जो रहा, उसके कारण से कहीं घूमने फिरने की इच्छा नहीं हुई। कश्मीर घूमने की बड़ी तमन्ना थी, तो आज पूरी हो रही है कि हम कश्मीर के अंदर घूमने के लिए आए हैं। 2 साल में कहीं नहीं गए, 2 साल के अंदर पहली बार निकले हैं जयपुर से बाहर। झील के पानियों पर कतार में खड़े 1000 के करीब हाउस बोट और कश्मीरी मसनूआत की तैरती दुकानें हजारों अफराद के रोजगार का जरिया हैं। एजाज अहमद पिछले 40 साल से हाथ से बने कालीन सयाहों को बेच रहे हैं। इनका खानदान 3 नस्लों से इस कारोबार से वाबस्ता है। भारत से सयाहों की आमद इनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लाई है। पिछले 2 साल से इस साल बढ़िया चल रहा है। हमारे पास सबसे बेस्ट फॉरेन टूरिज्म फ्लोटिंग मार्केट में हमें रहता है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20-25 ग्रुप चाहे कि मलेशियन हो या कभी कभार फ्रेंच चाहे जर्मन, कोई भी ग्रुप हो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म आ रहा है, इंटरनेशनल कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह कोविड से हमें राहत मिले और इंटरनेशनल भी जल्द से जल्द रीओपन हो जाए, रेस्टोर हो जाए। भारतीय कश्मीर में मुसलसल 3 साल से सयाहती सरगर्मियाँ मुअत्तल थी। सन 2019 में हुकूमत हिंद ने रियासत की खुद मुख्तारी को मनसूख किया, जिसके नतीजे में खित्ते को बदअमनी और तवील लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। सिक्योरिटी इक़दामात ने सयाहती मुकामात को खाली कर दिया। फिर 2020 में कोविड की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। दफ़ा 370 से यहाँ से जब से हुआ तब से यहाँ हालत ख़राब था, टूरिस्ट भी नहीं आए। बाद में कोविड आया बीच में, वो भी इधर सब तबाही मचा गया। इधर कोई कस्टमर भी नहीं था, डल लेक पूरा खाली था, इधर काम भी कुछ नहीं था। अब इस साल थोड़ा टूरिस्ट आ रहा है, थोड़ा कुछ काम हो रहा है। कोविड की सूरत हाल अब बेहतर हो चुकी है। मकामी इंतजामिया ने यहाँ नस्ब म्यूजिकल फाउंटेन दोबारा चला दिया है, ताकि सयाह सूरज ढलने के बाद भी खींचे चले आए। हर शाम झील डल का किनारा बुलवार्ड रोड फव्वारे की इस रोशनी से जगमगा उठता है। सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है ये लॉकडाउन ने बताई है हमको, लेकिन अब ये है कि अब बाहर निकलने का बहुत टाइम से मन कर रहा था हम लोग का, और ये मौका मिला हम लोग को। एंड नथिंग बेटर देन कश्मीर। अगरचि हुकूमत सयाहों की आमद और कोविड के खतरे के दरमियान तवाज़ुन रखने की कोशिश कर रही है, सेहत के माहिरीन सूरत हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए मज़ीद एहतियाती इक़दाम उठाने पर जोर दे रहे हैं। अगर टूरिस्ट आते हैं बाहर से, दे हैव टू बी बेसिकली टेस्टेड एट द एंट्री पॉइंट। दिस वायरस इज़ वेरी क्लेवर, इट गोज़ ऑन चेंजिंग, सो इसको सर्वाइवल चाहिए। मे बी इट विल चेंज एंड वी मे हैव अ वेरिएंट, आउटसाइड वेरिएंट लेके कोई टूरिस्ट आएगा एंड ही मे कम इन एंड स्प्रेड द डिजीज़। सो उस हवाले से वी हैव टू बी केयरफुल। बदतरीन मुआशी नुकसानात के साथ कश्मीर की मकामी सन्नतें जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही हैं। इस तारीख इक्तिसादी मंजरनामे के दरमियान कश्मीर में सयाहती सरगर्मी बढ़ने से ताजरों की परेशानी कुछ कम हो रही है।
الحمدللہ ابھی ٹورسٹ بھی آنے لگے ہیں تو ابھی تھوڑا الحمدللہ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل چل رہا ہے. زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر. اب پاکستان کی بات کریں تو ملک کے ایک بڑے حصے میں دونوں تعلیمی ادارے ایک بار پھر بند ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کووڈ کے 90,000 سے کچھ زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ ویکسین 5.5 کروڑ سے زیادہ خوراکیں اس کی دی جا چکی ہیں. ویکسینیشن مہم کا دائرہ وسیع ہونے کے باوجود صورتحال میں اتار چڑھاؤ کیوں ہیں اور غیر یقینی بھی اب تک کیوں ہیں؟ اسی بارے میں ہم کچھ معلومات لیں گے لاہور میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندہ ضیاء الرحمان سے. ضیاء، 17 سال تک کی عمر کے افراد کو اب ویکسین لگ رہی ہے اور ویکسین کی کمی کی بھی شکایت نہیں کی جا رہی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جب ہماری NCOC کے ایک مرکزی عہدیدار سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کیسز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے. پاکستان کی بڑی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ابھی تک ویکسین نہیں لگوا پایا ہے، اور دوسری جانب جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے انہوں نے بھی ابھی تک صرف اپنے آپ کو پہلی خوراک دی ہے، دوسری ڈوز انہوں نے بھی نہیں لگوائی. عہدیدار نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ دوسری خوراک کی طرف نہیں آ رہے، دوسری ڈوز نہیں لگوا رہے، جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جس کا نتیجہ ہسپتالوں کے اوپر دباؤ کی صورت میں آ رہا ہے. یعنی کہ حکومت نے جو ہسپتالوں میں جگہ مختص کی ہوئی ہے کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے یا ان کے علاج معالجے کے لیے، وہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس پر حکومت کو خاصی تشویش ہے. تو جو مرکزی عہدیدار ہیں انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ وائس آف امریکہ کو یہ بتایا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک کم از کم جو بڑے شہر ہیں جس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ یا جو صنعتی شہر ہے، وہاں پہ کم از کم 40 سے 60% آبادی کو پہلی اور دوسری خوراک دونوں خوراکیں مکمل طور پر لگ جائیں، تب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں صورتحال اطمینان بخش ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسپتالوں پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا معلومات ہیں کہ اسپتال کس قسم کی تیاری کریں اور حکومت اس سلسلے میں کس حد تک ان کی اس وقت مدد کر رہی ہے اور کسی بھی مشکل صورتحال کے لیے کتنی تیاری ابھی سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیے سارا NCOC نے اس سلسلے میں بہت پہلے ہی کچھ اقدامات کر لیے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ بہتری بھی لائی گئی، جن میں سب سے پہلے ہسپتال میں جو ضروری سامان تھا، جن میں بیڈز تھے، آکسیجن سلنڈرز تھے اور جو دیگر ادویات اور ویکسین تھی، اس کی فراہمی تھی. جب ہماری اس سلسلے میں NCOC کے عہدیدار سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگوا رہے، جس کا دباؤ ٹوٹلی ہسپتالوں پہ جا رہا ہے، تو حکومت نے کچھ ایسی تیاری کی ہوئی ہے کہ جو روٹین میں جو ہسپتالوں کو سامان جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ریزرو یعنی کہ محدود سامان کر دیا ہے جو ضرورت پڑنے پہ استعمال کیا جائے گا. عہدیدار نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جس تیزی سے لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آکسیجن کی کمی دیکھنے میں آئے، لیکن ابھی فی الحال اس کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا. لیکن آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں اگر صورتحال بگڑتی ہے، انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہاں پہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ تھا وہ خاصا تیزی سے پھیلا، لیکن پاکستان میں صورتحال تیزی سے ضرور پھیل رہا ہے لیکن کسی حد تک اطمینان بخش ہے، یعنی کہ تسلی بخش ہے. انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر خطے کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں پھیلتا ہے تب ہسپتال میں صورتحال خاصی خراب ہو سکتی ہے. اس کے لیے حکومت نے کچھ تیاری کر رکھی ہے. اچھا، اب اسکولس کی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں ہی جہاں بچے ہیں جب اسکول بند ہو جاتے ہیں تو پورا خاندان ہی اس سے متاثر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسکولز سب سے پہلے بند کر دیے جاتے ہیں؟ سارا یہ سوال ہم نے NCOC کے عہدیدار سے پوچھا. ان کا کہنا تھا کہ جو بچے ہیں یہ سب سے اسٹرانگ کیریئر ہوتے ہیں کورونا وائرس کو پھیلانے کا، کیونکہ جب بچے اسکولوں میں آتے ہیں تو وہ وہاں سے وائرس خود کو بھی لگوا سکتے ہیں اور وہ گھروں میں جا کے اپنے والدین اور جو بزرگ لوگ ہیں خاص طور پہ دادا دادی ان کو لگتا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ صرف بچے ہی کیوں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بچے جو کہ مختلف لوکیلٹیز سے آتے ہیں. اگر ہم لاہور، کراچی یا اسلام آباد کی بات کریں گے، اگر ایک اسکول گارڈن ٹاؤن میں ہے تو اسکول کے جو بچے ہیں وہ ڈیفینس سے بھی آئیں گے اور ماڈل ٹاؤن سے بھی آئیں گے، لہٰذا مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں. اس لیے جو بچے ہیں وہ سب سے پہلے کیریئر بنتے ہیں. اس پر والدین بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور دوسری جانب جو مختلف اسکولوں کی جو ایسوسیشن بنی ہوئی وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہیں کہ حکومت کو اسکولوں کو بطور اویئرنیس کے لیے لینا چاہیے کہ وہ وہاں سے کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے احتیاط اقدامات کریں. لیکن جو حکومت سب سے پہلے اسکولوں کو بند کر دیتی ہے، جس سے نہ صرف تعلیمی حرج ہوتا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کی کوئی تلافی نہیں ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندگی کے اوپر کسی کو بھی فوقیت نہیں دے سکتے. اور ضیاء الرحمان ہمارے ساتھ ہے لاہور سے. ضیاء، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. اور اب امریکہ کی بات کرتے ہیں جہاں 17.5 کروڑ افراد جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 54% ہیں انہیں کورونا وائرس کی ویکسین لگ چکی ہے. اس کے باوجود کووڈ-19 کے کیسز میں پھر نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک طرح سے ایک نئی لہر اس وقت جاری ہے. 50 میں سے 34 ریاستوں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کیسز مسلسل بڑھے ہیں اور اس وقت بچوں اور نو عمر افراد کے اسپتالوں میں داخل ہونے کے شرح میں امریکہ میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے انتہائی تیزی سے پھیلنے والا ڈیلٹا ویریئنٹ، جو نہ صرف ایسے لوگوں کو لاحق ہو رہا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوانے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ انہیں بھی جو ویکسین لگوا چکے ہیں. حکام کے مطابق اسکول کھلنے اور سرگرمیاں بڑھنے سے بھی وائرس پھیل رہا ہے.
डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका की कई रियासतों में अस्पतालों पे और मरीजों का जो दबाव है वो बढ़ गया है और वैक्सीन की तीसरी खुराक की ज़रूरत पर अब बात हो रही है। अमेरिका में मुतअद्दी अमराज के माहिर और वाइट हाउस के मुशीर डॉक्टर एंथनी फाउची के मुताबिक अमेरिकी शहरियों को फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की तीसरी खुराक लेनी पड़ सकती है। But I must say, from my own experience as an immunologist, एक माहिर की हैसियत से अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं इस बात से हैरान नहीं हूँगा अगर ये कहा जाए कि वैक्सीन 3 खुराकों में पूरी होगी। आलमी वबा के आगाज़ से लेकर अब तक अमेरिका में कोविड के सबब 6.5 लाख के करीब अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। कुल केसेस की तादाद 4 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने कोविड-19 की एक नई किस्म के बारे में भी अब खबरदार किया है। ये वेरिएंट पहली बार जनवरी में कोलंबिया में ज़ाहिर हुआ था। इसे मो कहा जा रहा है। कोविड-19 की आलमी वबा से मुतल्लिक दुनिया भर से अपडेट्स आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलेगा। facebook.com/voa उर्दू का पेज आपके लिए मुस्तकिल अपडेट किया जाता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @urduvoa। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत के लिए दोहा में अपने कतरी हम मनसबों से आज मुलाकात की है, जिसमें तिजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और इमदाद समेत अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। हमारे साथी मोना काजिम शाह ने कतर के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद एहसन रज़ा शाह से ये जानने की कोशिश की कि क्यों कतर इस वक्त अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात का मरकज़ बना हुआ है और तालिबान के भारत के जाने मुस्बत पैगामात को पाकिस्तान कैसे देख रहा है। ये दोहा इसलिए भी सेंटर बना हुआ है कि हम कतर ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है सारे पीस प्रोसेस में। उन्होंने तालिबान का दफ्तर यहाँ पे कायम किया आज से कई साल पहले, और फिर जो बात कोई सोच भी नहीं सकता था आज से कुछ साल पहले कि अमेरिका और तालिबान न सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे बल्कि वो एक मेज़ पे बैठेंगे और एक दिन एक ही स्टेज के ऊपर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और तालिबान लीडर मुल्ला बरादर एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे। तो कतर ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ये देखिए, वेस्ट में ये परसेप्शन एक है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान की रिकग्निशन के लिए लॉबिंग कर रहा है क्योंकि उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं इस मामले में। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत तासुर है। लॉबिंग का लफ्ज़ तो बिल्कुल ही गलत है। सब मुल्क, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, इस वक्त देख रहे हैं, वेट एंड सी कर रहे हैं क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो हुकूमत का ऐलान भी नहीं हुआ, अभी तो हुकूमत कायम भी नहीं हुई, तो अभी से ही रिकग्निशन थोड़ा सा वक्त से पहले ये बात है। अभी देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या होता है और फिर बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेगा। तो लॉबिंग वाली बात मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है। ये देखा जा रहा है कि इस वक्त तालिबान बातचीत के लिए ओपन है तकरीबन तमाम ममालिक के साथ। उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है जब इंडिया के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं और इंडिया की तरफ से उनको एक पॉजिटिव नोट दिया जाता है। पाकिस्तान इस सूरत हाल को या इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहा है? देखें मिस मोना, ये दुनिया में जो ममालिक की एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट ममालिक हैं। सबको हक है किसी के साथ भी ताल्लुकात रखने का, किसी के साथ भी मुलाकात करने का। तो अगर उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। जाहिर है ममालिक और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यकीन है कि इस मुलाकात में भी तालिबान ने इंडिया की जो पोजीशन है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा होगा। एक हिस्ट्री है भारत की और तालिबान के आपस के ताल्लुकात की, तो उस मुलाकात में ज़ाहिर है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तालिबान को भी हुई होगी। अफगानिस्तान में कसीरुल अक़वामी हुकूमत बनाने के लिए इख्तलाफात सुनने में आ रहे हैं तालिबान के बीच। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें कोई रोल अदा कर रहे हैं या हमें इस बात का उनको पूरा हक है अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का। वो हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह की हुकूमत बनाएं जिसको आजकल के तनाजुर में इंक्लूसिव और ब्रॉड बेस्ड कहा जाता है, जो कि ऐसे लगे कि अफ़गानिस्तान के तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो वेरियस ग्रुप्स हैं, जो नॉन तालिबान ग्रुप्स भी हैं, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हों। लेकिन उनकी आपस में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं या उनका क्या सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसमें कोई बराह रास्त कोई पार्ट प्ले कर रहा है।
ان دنوں امریکہ پہنچنے والے افغان مہاجرین کی آبادکاری کیسے کی جا رہی ہے، اس بارے میں ہم آپ کے لیے رپورٹس پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 50,000 افغان پناہ گزینوں کو آباد کرنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ آج چلتے ہیں ریاست ٹیکساس، جہاں ایک افغان خاندان اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اور ان کی مدد کرنے والوں میں وہ ویتنامی امریکی بھی شامل ہیں جو کئی دہائیوں پہلے خود پناہ گزین کی حیثیت سے امریکہ آئے تھے۔ جب صدیقی خاندان گزشتہ ہفتے افغانستان سے فرار ہوا تو ان کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو انہوں نے پہن رکھے تھے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں YMCA انٹرنیشنل ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ 4 افراد پر مشتمل اس خاندان کو زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے اب دوسروں کی مدد پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان میں واقعات نے اچانک جو موڑ لیا، عبدالامان صدیقی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے 2012 سے افغانستان چھوڑنے تک امریکی فوج کی اسپیشل فورسز کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھماکہ خیز مواد کو تباہ کرنے سمیت مختلف آپریشنز میں فوج کی مدد کیا کرتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہمارے نظریات، ہماری امیدوں اور ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن ان سب نے بالکل اچانک ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ ملازمت کے باعث عبدالامان صدیقی SIV خصوصی امیگرنٹ ویزا کے اہل قرار دیے گئے۔ وہ 21 اگست کو اپنے خاندان کے ساتھ ہیوسٹن پہنچے، جہاں انہیں امریکی حکومت کے خرچ پر ایک کمرے کا سادہ سا فلیٹ دیا گیا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اپنے ارد گرد میں نے جنگ، دھماکے اور لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور کبھی پرامن زندگی نہیں گزاری۔ اب میں صرف محفوظ رہنا چاہتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ اب میں یہاں ہوں۔ میں صرف ایک پرسکون اور خاموش زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ وافق، جو عبدالامان کے لیے ترجمہ کر رہی تھیں، YMCA انٹرنیشنل کے ساتھ منسلک ہیں اور اس خاندان کی کیس مینیجر بھی ہیں۔ وہ دوسرے افغان مہاجرین کی بحالی میں بھی مدد کر رہی ہیں جو حالیہ ہفتوں میں ہیوسٹن آئے ہیں۔ جو خاندان یہاں آ رہے ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں، کیونکہ انہیں صرف اپنی جان بچانی تھی۔ ہم ان کی نوکری حاصل کرنے میں مدد کریں گے، ہم حکومتی امداد حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے، جیسے خوراک کے لیے مالی مدد، طبی سہولتیں اور دیگر چیزیں، اور ہم ان کی تمام دستاویزات مکمل کرنے میں بھی مدد کریں گے۔ اس اسٹور پر کی گئی خریداری کی ادائیگی ان کے لیے ٹرام ہو خاندان نے کی ہے۔ ہو ویتنام کی جنگ کے دوران ایک نوعمر پناہ گزین کے طور پر امریکہ آئی تھیں، اور وہ اب ان پناہ گزینوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں اور امریکہ میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو ان سے ملوانا چاہتی تھیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کیونکہ ہم سائیگون کے سانحے کے بعد انہی حالات میں تھے۔ یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اپنے خاندان کے ساتھ حفاظت سے امریکہ پہنچ گئے۔ ہم خوش قسمت تھے جب ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے 1981 میں امریکہ آئے اور امریکیوں نے کھلے دل سے ہماری مدد کی، اور اب ہم افغانوں کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں۔ عبدالامان کہتے ہیں کہ 36 سال کی عمر میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا آسان نہیں ہے، لیکن افغانستان میں رہنا اب ممکن نہیں، کیونکہ وہاں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک نیا ملک، ایک نئی زبان، یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن پھر وہ اپنے بچوں کی جانب دیکھتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ کم از کم میرے بچے یہاں اچھی زندگی گزار سکیں گے اور ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ ایک نیا مستقبل جسے یہ خاندان دوسروں کی مدد سے بنائے گا۔ ڈیانا مشال کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ افغانستان میں 40 سال سے جاری بدامنی کے سبب مہاجرین نے بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کیا۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور ذائقے بھی لے کے آئے، جن کا مزہ آج پاکستان بھر میں اٹھایا جاتا ہے۔ اسی بارے میں ایک مزیدار رپورٹ جلد ہم ویو 360 میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ ایک تو ہے افغانی لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ قابلی پلاو ہے، افغانی تکے، افغانی کباب، چکن بوٹی، چکن کڑھائی اور داشی، منتو، یہ چیزیں سب ہمارا ہے۔ ستمبر 2001 کی صبح ہائی جیکرز نے 4 کمرشل فلائٹس پر قبضہ کیا۔ 2 ہوائی جہازوں کو نیو یارک سٹی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا۔ تیسرا جہاز واشنگٹن ڈی سی کے قریب قائم امریکی وزارت دفاع کی عمارت پینٹاگون پہ گرایا، لیکن چوتھا جہاز جو ریاست پینسلوینیا کی ایک وادی میں گرا
اس کے ساتھ ہائی جیکرز وہ نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ فلائٹ 93 کی حیران کن کہانی لائی ہیں نخبت ملک۔ سرسبز درختوں میں گھری یہ وادی اپنے اندر جرت اور بہادری کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ 11 ستمبر 2001 کی صبح امریکہ پر ہونے والے حملوں میں شامل 4 جہازوں میں سے ایک یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 کی داستان۔ ریاست نیو جرسی سے اڑان بھرنے والی اس پرواز پر 37 مسافر اور عملے کے 7 افراد سوار تھے، جن کی منزل تھی کیلیفورنیا کا شہر سان فرانسسکو۔ پرواز کے پہلے چند منٹوں میں 4 ہائی جیکرز کاکپٹ میں داخل ہوتے ہیں اور زبردستی جہاز کا رخ واشنگٹن ڈی سی کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ کاکپٹ میں ہائی جیکرز اور عملے کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ جہاز کے مسافر اپنے پیاروں سے فون پر رابطہ کرتے ہیں۔ مسافروں کو پتہ چلتا ہے کہ نیو یارک میں 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکرا چکے ہیں۔ ہائی جیکرز کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے مسافر جہاز کو کسی کھلے میدان میں گرانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یوں پینسلوینیا کی شینکسویل نامی یہ وادی فلائٹ 93 کی آخری منزل بنتی ہے۔ 890 ایکڑ پر پھیلی اس یادگار کا ہر حصہ اس واقعے کے مختلف لمحات کی یاد دلاتا ہے۔ دور سے بظاہر سیدھی لیکن اصل میں زگ زیگ ڈیزائن پر مشتمل یہ دیوار مسافروں کی انفرادی اور اجتماعی دونوں کوششوں کو خراج تحسین ہے۔ اس پر مرنے والوں کے نام کنندہ ہیں۔ ان کی کہانی کو صوتی اور تحریری دونوں انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میوزیم میں فلائٹ کے ملبے سے ملنے والی اشیاء اور حادثے کے ابتدائی دنوں سے متعلق مواد رکھا گیا ہے۔ یادگار کے تینوں حصوں کو ملاتا ہے یہ فلائٹ پاتھ، جو کہ جہاز کے سفر کے آخری لمحات کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ بہت سی یادگاروں کو بننے میں 10، 20 یا 30 سال لگ جاتے ہیں۔ صدر بش نے اس یادگار کی تعمیر کے لیے حادثے کے ٹھیک 1 سال بعد اس کی منظوری دی، جس کے بعد ڈیزائن کا مقابلہ ہوا۔ پھر مرنے والوں کے ناموں پر مشتمل دیوار اور یہ جگہ آئندہ 10 سالوں میں تعمیر کر لی گئی۔ ڈونا گبسن کہتی ہیں کہ شہر سے دور ہونے کے باعث یہاں پر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں آتی جتنی کہ نیو یارک اور پینٹاگون کی یادگاروں پر۔ I think it's a very somber place. بہت اداسی ہے یہاں۔ یہ جگہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو اس لڑائی سے گزرنا پڑا، مجھے ان کے بارے میں سوچ کر دکھ ہوتا ہے، لیکن میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس روز بہت سی جانیں بچا لیں۔ They saved lots of lives that day. And to sit and go inside and listen to them, how calm they were. اندر ان کی آوازیں سننا کہ جب انہوں نے یہ جانتے ہوئے اپنے پیاروں کو کال کی کہ یہ ان کی آخری گفتگو تھی، وہ کس قدر پرسکون تھے۔ Truly amazing. فرینڈز آف فلائٹ 93 نامی ایک غیر سرکاری تنظیم بہادری کی اس کہانی کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند سال پہلے ہم مالی مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے ہم نے ایک ایجوکیشن کوآرڈینیٹر کو ملازمت دی، جو پارک سروسز کے ساتھ مل کر اس یادگار پر آنے والے بچوں کو معلومات دیتے ہیں۔ اور پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایک ڈسٹنس لرننگ اسٹوڈیو بھی قائم کیا، جس میں ہم پوری دنیا کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلائٹ 93 کی اس یادگار پر کیا ہوا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر ہونے والے حملوں میں محض چند گھنٹوں کے دوران 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور ہر سال ان میں سے یہ 40 لوگ جنہوں نے اپنی جان دے کر نہ جانے کتنی اور زندگیاں بچائیں، اپنی بہادری کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، شینکسویل، پینسلوینیا۔ یہیں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پہ ہم آپ کے لیے خصوصی رپورٹس لے کے آ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جو رپورٹس پچھلے 2 ہفتوں میں پیش کی ہیں وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvo.com پر، اور اس کے علاوہ facebook.com/VO اردو کے پیج پہ بھی، جہاں ہم دنیا بھر سے آپ کے لیے اہم خبریں اور دلچسپ معلومات لے کے آتے ہیں، اور بہت سے انٹرویوز بھی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے۔ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔